اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک کے سفر اور پہلے آسمان پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں معراج النبی کے اس حصے کو ہم بیان کریں گے جس حصے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے آسمان تک کا سفر کیا اور پہلے آسمان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے معجزات دیکھے، اور پہلے آسمان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوزخ دیکھی، دوزخ کا عذاب کتنا تھا۔ یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ معراج النبی کی باقی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، اور کیوں لے گئی وہ ذات؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ قرآن پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، اور ختم کہاں پہ ہوا؟ مسجد اقصیٰ پر۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی مسجد اقصیٰ میں بھی گئے اور وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کروائی، لیکن یہاں پر اقصیٰ سے کیا مراد ہے؟ اقصیٰ عربی زبان میں کوئی نام نہیں، یہ ایک صفت ہے، افضل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اقصیٰ کے معنی ہے سب سے دور، یعنی وہ جگہ جو سب سے دور ہو، اس کو اقصیٰ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخر، اس کو آگے اسلام گیا ہی نہیں، اس لیے مسلمان اس کو بھی مسجد اقصیٰ کہنے لگے۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے جا رہا ہے، یہ ایک کیسی معراج ہوئی؟ تو امام نے جواب دیا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مولا قرآن نے کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ امام نے کہا، مسجد اقصیٰ سے تم کیا مراد لے رہے ہو کہ وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے؟ امام نے کہا، نہیں، مسجد اقصیٰ سے پروردگار کی مراد بیت معمور ہے۔ پیارے دوستو، اب بتاتے چلیں کہ بیت المعمور جو چوتھے یا ساتویں آسمان پر ایک گھر کا نام ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور کے لیے گئے تھے، اور اس کی تفصیلات ہی پیغمبر اسلام نے واپس آ کر بتائیں۔ بیت معمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں پہ بنایا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو مکے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پیارے دوستو جب حج کرتے ہیں تو وہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے ہیں، بلکہ بیت معمور پہلے بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی سیدھ بتائی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کا خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو امام نے کہا کہ مسجد اقصیٰ سے مراد وہ چوتھے آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے، اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے بھی نہیں جاتے، اس لیے قرآن کریم نے اس کو مسجد اقصیٰ کہا، یعنی سب سے دور کی مسجد۔ پروردگار بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے سفر کو معراج کا سفر قرار نہیں دے سکتا کہ یہ تو طے ہو گیا کہ سفر معراج کس مسجد سے شروع ہوا اور کس مسجد پر ختم ہوا۔ پیارے دوستو، اس کے بارے میں ہم پہلے ہی اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، براق آتا ہے، پیغمبر اسلام مسجد حرام سے چلتے ہیں، اور جس وقت یہ براق چلا تو مکہ کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پکارا، کو کہا، السلام علیکہ یا اول و السلام علیکہ یا آخر و السلام علیکہ یا حشر، اور دوسری گھاٹی سے کسی اور نے پکارا، ایسے ہی سلام کیا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا،
اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی جس سے دل دہل گیا، مگر اس وقت تک پیغمبر اسلام کی سواری مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اور جب پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے تو نماز پڑھی۔ یہاں کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر، اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفیں پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہی ہیں، مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے ہیں انہوں نے اس انداز سے جس طرح سے دو آدمی مکہ میں کہہ چکے تھے، اسی طرح پیغمبر اسلام کو سلام کر کے کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو۔ پیغمبر اسلام نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پانی، شراب اور دودھ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی، اور اب انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ رخصت ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس سے پہلے آسمان تک ایک سیڑھی لگائی گئی، پہلے آسمان تک اس پہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اسلام یاقوت اور جواہرات کے بنے ہوئے تخت پہ تشریف لے گئے، اور ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے۔ البتہ جس روایت کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اس کے مطابق براق پہ پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ براق کی سواری اب بیت المقدس آسمانوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے 3 واقعات اور پیش آئے، جن میں سے آخری واقعہ تو تقریباً ویسا ہی تھا کہ جیسے بیت المقدس سے پہلے پیش آیا۔ سب سے پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے تو بلندی کی طرف جانے کے دوران براق مدینے کے قریب سے بھی گزرتا ہے، اور جب مدینے کے قریب سے گزرا براق تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ مولا، یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا۔ مسجد شجرہ مدینے سے چند میل دور ایک جگہ ہے جہاں پر ہر وہ شخص احرام باندھتا ہے جو حج و عمرے کے ارادے سے آیا ہو یا حج کے ارادے سے مکہ جا رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جب بھی کوئی حج یا عمرہ کیا ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ امام نے کہا، ہاں جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جا رہا تھا تو بیت المقدس سے جمپ کر کے مدینے آیا، اور مدینے سے اس نے بلندی کی جانب اڑان بھری۔ جیسے ہی براق بلند ہوا ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد پیغمبر پیغمبر اسلام نے جواب دیا، لبیک۔ پروردگار عالم نے کہا، اے محمد، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا؟ اور کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا، بے شک پروردگار، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں، کائنات کا حاکم تو ہی ہے۔ تو جس وقت یہ سوال و جواب ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا کہ اے میرے بندے محمد، اور پیغمبر نے لبیک کہا، یہ وہ وقت تھا کہ براق مسجد شجرہ کے مقابل پہنچ چکا تھا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سوال کیے، اپنے 3 نعمتیں بتائیں اور پیغمبر اسلام نے ان کا جواب دیا۔ اس وقت بھی مسجد شجرہ کا علاقہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ سے جب بھی مکے جاتے مسجد شجرہ کا مقام آتا تھا، اور پیغمبر اسلام کو یاد آ جاتا تھا کہ سفر معراج میں یہی میں نے لبیک کہا تھا، یہی میں نے ان الحمد والنعمت کا جملہ کہا تھا۔ چنانچہ ہمیشہ پیغمبر اسلام نے یہی احرام پہنا، اور آج بھی جتنے بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کرنے والے جو مدینے سے مکے آ رہے ہیں یہاں جا کے احرام پہنیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ پیغمبر اسلام کی ہی سنت ہے۔ اب جب یہ براق مدینہ سے بلند ہو رہا ہے، اس دوران جو وقت مل گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ جب میں مکے سے نکلا تو پہلے ہی گھاٹی میں مجھے کسی نے آواز دی تھی اور سلام کیا تھا،
ہاں اللہ کے رسول، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر السلام نے کہا، اس کے بعد دوسری گھاٹی پر کسی اور نے مجھے روکا اور سلام کیا تھا۔ ہاں وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پیغمبر السلام نے کہا، اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں میں نے انبیاء کی جماعت کی امامت کروانا چاہی تو اس وقت پھر کسی آدمی نے مجھے اس طرح سلام کیا تھا۔ وہ آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر والسلام علیکہ یا عاشر۔ السلام علیکہ یا اول اس لیے کہ پیغمبر اسلام اول مخلوق ہیں، یا آخر اس لیے کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، اور حاشر یعنی جمع کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام ہی کی نبوت اور قیامت دونوں متصل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کے فوراً بعد قیامت آئے گی۔ آپ کو یہ 3 لقب اس لیے دیے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جبرائیل، جب میں مکے سے باہر نکلا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا، اور پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا کہ یہ یہودیت نے آپ کو پکارا تھا۔ اے پیغمبر اسلام، اگر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ادھر مڑ جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ کہا کچھ آگے بتائیں۔ کہا کہ کچھ آگے بائیں طرف سے مجھے کسی نے پکارا تھا، یہ عیسائیت نے آپ کو پکارا تھا۔ اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آج کے بعد آپ کی ساری امت عیسائی بن جاتی۔ پیغمبر سامنے کہا، اس کے بعد کوئی عورت میرے راستے میں آئی تھی، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کیے ہوئے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی، اور یہ دنیا پرست بننا، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی پریشان رہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام آج کل کچھ زیادہ پریشان ہیں، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی پریشانی ہے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی پریشان ہیں؟ جتنے بھی ماں قبل کے انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے وقت آخر میں پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے بعد ہماری قوم دوبارہ بہت پرستی پر نہ چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ چکے تھے کہ 40 دن میں کوہ طور پہ جاتا ہوں اور یہ میری غیر موجودگی میں بچڑے کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، تو ہر نبی پریشان ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، نہیں، مجھے وہ پریشانی تو نہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو ہوئی تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میری امت کبھی بت پرستی کی جانب نہیں جائے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا ان کو اپنی جانب نہ کھینچ لے۔ دنیا میں لگے تو بس ساری خرابیاں شروع ہو گئی۔ دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شیطان بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ اس کا راستہ آسمانوں پر جانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ پھر مکے تک پہنچا، جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا۔ شیطان جاتے جاتے پوچھنے لگا، یہ جو آخری رسول ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا ان کی امت بتوں کی پوجا کرے گی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ بتاؤ کہ کیا دولت دنیا کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ امت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ دنیا کی دولت کی لالچ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ شیطان نے کہا، بس آج میں خوش ہو گیا، پہلے تو انتہائی غمگین تھا کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، اب اس کے بعد میرے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب یہ پتہ چلا کہ ان کی امت کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو شیطان بے انتہا خوش ہو گیا، تو پیغمبر اسلام کے راستے میں دنیا آ گئی۔ اگر پیغمبر اسلام توجہ دیتے تو ساری امت دنیا پرست ہو جاتی۔ اور پیغمبر اسلام کا جو آخری سوال تھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، جب میری سواری اور آگے بڑھی تو میں نے ایک ایسی خوفناک آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ہم فرشتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے، تو بارگاہ الہی میں رجوع کیا تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب ایک کنواں ہے جو نیچے سے اوپر تک آگ سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو ہمیں حکم ہوا کہ ایک پتھر اس کی منڈیر پر لے جا کے پھینکو۔ ہم نے وہ پتھر پھینکنا تھا
یہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ 70 سال وہ پتھر گرتا رہا، ابھی ابھی اس کنویں کی تہہ تک پہنچا ہے۔ جب اس مقام سے گزر رہے تھے، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اپنے سوال کا جواب سنا تو ایک مرتبہ چیخ کی آواز پیغمبر اسلام کے کان میں آئی اور ایک گرم ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام آپ کے جسم پر ٹکرایا۔ ابھی پیغمبر پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ یکایک کسی کے نغمے کی آواز پیغمبر کے کان تک آئی اور انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے مس ہوا۔ پیار دوستو، پیغمبر اسلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہم آسمانوں کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اس لیے وہ جو پہلے چیخ کی آواز آئی تھی جس کو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا، اور اس کے فوراً بعد وہ جو پرندوں کے نغمے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے، وہ جنت تھی جس کا آپ نے احساس کیا۔ اور بس جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ جملے کہے تو پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں راستہ بند تھا، اس لیے کہ دنیا ختم ہو گئی۔ فضا کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، آسمان کی حکومت شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جیسے پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن بند کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو 7 آسمانوں کے راستے کھلے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن 4تھے آسمان تک کے راستے کو بند کر دیا گیا، یعنی 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان کا راستہ بند تھا۔ 4 آسمانوں کا راستہ کھلا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن پہلے آسمان کا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر معراج کے دن تک یہ راستہ بند تھا۔ سورۃ صافات کی 8ویں آیت میں قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے، اور 9ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں پر جانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے، اور 10ویں آیت میں کہا جا رہا ہے اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے پہلے آسمان تک پہنچ کر اس میں داخل ہونا چاہے، کہ اگر کوئی چپ کر گفتگو سننا چاہے تو پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے تو اسے فرشتے روشن تیروں سے مارتے ہوئے بھگاتے ہیں۔ یہ فرشتے کہ جس کا کام ہے شہاب ثاقب کی مدد سے ان شیطانوں کو بھگاتے ہیں جو آسمانوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اور اس کا ایک اور لقب صاحب الخطفہ ہے، یعنی خطے والا، جس کے ہاتھ میں پروردگار نے وہ شہاب و ثاقب دیے ہیں۔ اس فرشتے کی فوج 1000 دوسرے فرشتوں پر مشتمل ہے جن کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے تیر ہیں۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ یہاں پہنچا تو ایک مرتبہ رک گیا، راستہ بند ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر آواز دی یا دستک دی۔ پہلے آسمان کا نگران فرشتہ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ پیغمبر اسلام ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا، یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ اس کے پاس اطلاع ہو گئی کہ جب پیغمبر اسلام اعلان رسالت کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ یہاں سے گزریں گے تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا پہلا آسمانی میزبان اسے بننا ہے۔ کیا انہوں نے اعلان رسالت کر دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ گھبرا کے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جانب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کا مقام کتنا بلند ہے یہ بیان، مگر یہ اسلامی تہذیب ہے کہ مہمان کا فریضہ ہے کہ وہ میزبان کو سلام کرے۔ چنانچہ جیسے ہی پیغمبر اسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ پیغمبر کا وہ غلام جو وہاں کا فرشتہ ہے وہ سلام کرے، پیغمبر اسلام نے سبقت کے سلام کرنے میں، السلام علیکم یا اخی اسماعیل، اے میرے بھائی اسماعیل، تم پر میرا سلام ہو۔ اس نے پیغمبر اسلام کو سلام کا جواب دیا۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجا۔ پھر وہ پہلے آسمان کا فرشتہ یعنی اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے ان کو اپنے ساتھ لے چلا۔ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا
کہ آؤ اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو اور آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو۔ سارے فرشتے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، چہرہ رسالت کی زیارت ہو رہی ہے۔ ہر ایک فرشتہ انتہائی خوش ہے اور ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ اتنے میں پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو اپنے مقام پہ بیٹھا ہے۔ پیغمبر اسلام کو دیکھا تو گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، مگر عجیب فرشتہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا ہے۔ ڈرانے کا مطلب معاذ اللہ بھیانک نہیں ہے، ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں کوئی مسکراہٹ نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کو آتا ہوا آدمی دیکھے تو چہرے پر تاثرات کچھ تبدیل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم جیسی شخصیت سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں، مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ اس سختی کے عالم میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ جہنم کا تار ہوگا، مالک ہے، جہنم اس کی نگرانی میں ہے، اور اس کا فریضہ ایسا ہے کہ یہ کسی کو دیکھ کر نہ ہنستا ہے اور نہ ہی مسکراتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنستا ہوتا یا آپ کے بعد کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا، لیکن پروردگار اس کو پیدا ہی اسی طرح کیا ہے کہ آج تک اس نے کبھی نہیں مسکرایا اور نہ کبھی مسکرائے گا، اس لیے اسی انداز سے آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ آپ کا غلام ہے، کیونکہ اس کا فریضہ ہی ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہے سخت ہونا۔ اگر وہ نرمی اختیار کرے گا تو جہنم کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ہر آدمی اس کے سامنے، اور جہنم والے کتنا چیخیں گے، شور مچائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، دوئیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا، ورنہ آخر وہ ہر ایک کی فریاد سننے لگے گا، نرمی سے پیش آنے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، دل اس کا خوش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی، یہ نظام کا تقاضا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول ویسے یہ آپ کا غلام ہے اور اس لیے آپ سے کوئی سے حکم دیجئے۔ وہ جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اب جبرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام کرتا ہے، وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے، آپ اسے حکم دیجئے۔ پورے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہیں یہ پیغمبر اسلام سے نہیں کہا، صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا کہ آپ اسے حکم دیجئے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس جہنم